تراویح میں سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ اور سورہ اعراف جو ہے یہ تلاوت کی ہے۔ سورۃ الانعام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بڑی صورتوں میں پہلی صورت ہے جو مکمل ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، یعنی پوری صورت ایک مرتبہ نازل ہوئی۔ اور جب جبریل امین یہ صورت لے کر اتر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ اس کی عظمت اور اس کی شان ہے۔ انعام جو ہے یہ عربی زبان میں چوپائے کو کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے جانوروں کے نام اپنی مرضی سے رکھ لیے تھے اور ان کو بیت اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اللہ پاک نے اس صورت میں اس کا ذکر فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ بعض لوگ اس کو انعام پڑھتے ہیں۔ جب قرآن ٹھیک نہیں ہوگا، زیر زبر کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر معنی جو ہے یہ بگڑ جائے گا۔ تو اگر اس کو انعام پڑھا تو انعام کا معنی تو اکرام ہے، اور انعام کا معنی زبر کے ساتھ اس کا معنی جانور ہے، چوپائے۔ تو قرآن کریم میں کچھ منافقین کا، کچھ کافروں کا اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انسانیت کے لیے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے، تو بحیثیت انسان جب انسان اس دائرہ کار سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ انسان انسان نہیں کہلاتا بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا، اور علم غیب پہ اللہ نے بے شمار آیات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے خلیل تھے، اور خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تو جو جتنے قریب ہوگا اس پر امتحان بھی اتنے ہی زیادہ آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے بے شمار امتحانات دینے پڑے، اور ان میں سے ایک امتحان کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بارے میں دیکھا اور اپنے باپ کو دیکھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اپنے باپ سے یہ کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت کے بجائے، اللہ کی بندگی کے بجائے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بھلا یہ آپ کے معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان میں قوت گویائی ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، نہ یہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں اور کوئی اختیار رکھتے ہیں، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مختلف قسم کی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ کہیں سورج کی عبادت ہے، کہیں چاند کو معبود بنایا جا رہا ہے، کہیں ستاروں اور سیاروں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ان لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ اچھا اگر تم چاند کی یا سورج کی یا ستاروں کی پرستش کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو کے ان کی عبادت کرتا ہوں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، جب ستارہ چمکنے لگا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اگرچہ دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کا انداز آپ نے یوں اپنایا، کیونکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ انداز اپنانا پڑتا ہے جو لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اب چاند یہ ستارے جب چمک رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب جب صبح ہو گئی اور آسمان صاف ہو گیا تو فرمایا یہ کدھر غائب ہو گئے، تو لہذا جو غائب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، میں تو ان کی عبادت نہیں کر سکتا، یہ تو غائب ہو گئے۔ پھر اسی طرح جب چاند کو دیکھا، چاند کی چاندنی جب ختم ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو غائب ہو گیا، اس کی عبادت تو نہیں کی جا سکتی، یہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب سورج کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ تو بڑا چمکنے والا ہے اور یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا جب یہ بھی غائب ہو گیا، رات پڑ گئی، اندھیرا چھا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے اور میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرف، جس ذات نے زمین اور آسمان بنائے، یکسو ہو کر یعنی ساری دنیا سے کٹ کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اللہ ہی معبود برحق ہے، لہذا اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا، مقام اعراف کا ذکر کیا، کچھ جنتیوں کی اور کچھ دوزخیوں کی اللہ نے گفتگو کا ذکر فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ پاک نے اس سورہ انعام کے آخر میں ایک وصیت نامہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے پروردگار عالم کا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کو، ان آیات کو پڑھ لے تو یہ اللہ کی طرف سے وصیت نامہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ وصیت کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ زندگی میں اپنے ماں باپ کی قدر کریں یا نہ کریں، لیکن اگر جاتے وقت وہ کوئی وصیت کر جاتے ہیں تو وہ بات ہمارے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے کہ بھائی یہ بات میرے باپ نے کہی ہے تو میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ان کی وصیت پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر وصیت شریعت کے مطابق ہو تو غیر شرعی وصیت پر عمل کرنا یہ ورثاء کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ عمل کرنا ان پر واجب ہے۔ تو اس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، تعالوا اتل ما حرم علیکم، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آؤ میں آپ پر تلاوت کروں وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر حرام کی ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک کرنا یہ حرام ہے۔ یاد رکھنا شرک کی موجودگی میں عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر شرک کرتے ہوئے موت آ گئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ پھر جنت جو ہے یہ حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، پھر ٹھکانہ دوزخ آگ ہے۔ تو شرک سے اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو بچا کے رکھنا ہے۔
دوسری وصیت یہ فرمائی کہ وبالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ لفظ احسان کے کئی معنی ہیں، بلائی بھی ہے، نیکی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بدلہ بھی ہے، عوض بھی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر احسان سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ آپ کا حق ادا کریں یا نہ کریں، ماں باپ آپ کے ساتھ نیکی کریں یا نہ کریں، بلائی کریں یا نہ کریں، لیکن آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے۔ تو ماں باپ کا انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہو تو خدمت کر کے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور ماں باپ اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو شریعت کے مطابق ان کے لیے احسان ثواب کیا جائے، ان کے لیے صدقات جاریہ کا اہتمام کیا جائے۔ تو ماں باپ کا حق ایسا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ ماں باپ کے حق سے جو ہے یہ دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اگر زندہ ہے تو خدمت کی جائے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو بھی ان کے لیے دعاؤں کا، استغفار کا، صدقات کا اہتمام کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ نے دوسری وصیت یہ فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک، ڈر اور افلاس اور غربت کی وجہ سے ان کا قتل نہیں کرنا، جیسے زمانے جاہلیت میں تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اس وجہ سے کہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں، فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، اس لیے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی، یعنی دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں اور انہیں بھی۔ تو اس کی علماء نے عجیب توضیح بیان فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اللہ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے اللہ اولاد کی وجہ سے آپ کو رزق عطا کر رہا ہو، اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولاد کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، لہذا اس وجہ سے اولاد کو قتل کرنا۔ اور پھر اللہ نے آگے یہ فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق قتل نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ نے یہ وصیت فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کسی طرح کی بے حیائی جو ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ نے اس کے لیے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک وہ بے حیائی جو ظاہر ہے، اور ایک وہ ہے جو پوشیدہ ہے، جس کو اللہ نے بطن سے تعبیر فرمایا، جو ظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر انسان اس کو اختیار کرنا چاہے تو یہ اس کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کی بے حیائی سے اور ہر طرح کی گناہوں کے کاموں سے اللہ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہیں ان باتوں کی وصیت فرما رہا ہے تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ پھر آگے اللہ نے یتیموں کے مال کو کھا لینا، ہضم کر لینا ناحق فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا، ہاں اگر اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ یتیم کا مال بڑھتا رہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا سورۃ النساء میں کہ جو آدمی یتیم کا مال کھاتے ہیں یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ لہذا کسی کا مال نہ حق نہیں کھانا، لیکن بالخصوص یتیموں کے مال کی زیادہ فکر کرنی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول میں پورا انصاف کے ساتھ ناپنا، تولنا، پیمائش کرنا ہے، اس میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرنی ہے تو سچی کرنی ہے، اگرچہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جب گواہی دینی ہے تو پھر سچی دینی ہے، اگر کسی کے خلاف ہی گواہی کیوں نہ ہو اور وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تمہیں ان باتوں کی نصیحت فرما رہا ہے۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو یہی تمہارے لیے صراط مستقیم ہے، تم انہی باتوں کی اتباع کر لو۔ وَلَا تَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان راستوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جب ہم ان راستوں پہ چلیں گے تو ان راستوں پہ چلنے میں ہم حقوق اللہ کے ادا کرنے والے بھی ہوں گے اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنے والے بھی ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس راستے سے ہٹ کے ہم چلے تو ہم حقوق اللہ کو بھی تلف کرنے والے اور حقوق العباد کو بھی چھوڑنے والے ہوں گے، اور اللہ پاک کل قیامت والے دن اس کی بہت بات پشت فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب